اب اس پر ایک حدیث پاک جو صحیح مسلم میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، قال صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون مل مفلس، آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے غلاموں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہی بتایا جسے جو ہم اپنے ذہنوں میں مفلس کا معنی رکھتے ہیں، غریب کا معنی۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالو، وہ کہنے لگے المفلس فینا، عرض کیا آقا ہم میں سے مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی متاع یعنی کوئی اور خزانہ ہو، جس کے پاس یعنی مال جائیداد کھانا پینا کوئی بڑے لمبے چوڑے کوئی اس کے محل نہیں ہے، تو عرض کیا آقا وہ مفلس ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں نہیں، مفلس اس کو نہیں کہتے۔ تو آقا پھر بتائیں، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں، ہم تو غریب اسی بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تھوڑا ہو، رہنے کے لیے چھوٹا سا جھونپڑی ہو یا ایک دو بس کمرے ہوں، یا پھر کوئی لمبا چوڑا بینک بیلنس نہ ہو، وہ بندہ مفلس اور غریب ہے۔ تو آقا پھر بتائیں مفلس کون ہے؟ سنیں، آقا فرماتے ان المفلس من امتی، کہ سنو میری امت میں مفلس وہ ہے کہ یاتی یوم القیامت، کہ جب وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں آئے گا بصلاۃ و صیام و زکات، کہ اپنے ساتھ نمازیں بھی لائے گا بہت ساری، زکات بھی لائے گا، روزے بھی رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ روزے دار بھی ہوگا اور پھر وہ نماز کا پابند بھی ہوگا، زکات بھی دیتا ہوگا، یعنی نیکی کا نیکوکار ہوگا، وہ آئے گا۔ اور ویاتی قد شاتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، اور پھر اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی دنیا میں، پھر کسی کی عزت کو تار تار بھی کیا ہوگا، تہمت بھی لگائی ہوگی، قذف، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال بھی دنیا میں اس نے کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کو اس نے قتل بھی کیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا، لڑائی جھگڑا بھی کیا ہوگا، کبھی اس نے کسی کا گریبان بھی پکڑا ہوگا، یعنی وہ اس حال میں آئے گا کہ روزے بھی، نمازیں بھی، زکات بھی، ہر شے یہ بھی اس کے پاس ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو قتل کرنا، مارنا، اور کسی کے تہمت اور غیبت کرنا، کسی کا مال کھانا، یہ گناہ بھی اس نے کیے ہوں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا کہ جس کو اس نے گالی دی ہوگی وہ بھی آ جائے گا، جس کی اس نے غیبت کی ہوگی وہ بھی آ جائے گا، جس کا اس نے کوئی پیسے کھائے ہوں گے، مال کھائے ہوں گے، پیسے لیے پھر مکر گیا کہ میں نے دینے ہی نہیں ہے، یا کسی کا چوری کی تھی، مال کھایا تھا، یا کسی کو قتل کیا تھا، یا کسی کا گریبان پکڑا تھا، تھپڑ مارا تھا، کسی بھی طریقے سے اگر کسی کا حق مارا تھا تو وہ لوگ بھی آ جائیں گے، اور اس کی نیکیوں میں سے، نمازوں میں سے، زکات میں سے، روزوں میں سے وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا جائے گا، باری باری وہ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، آقا فرماتے ہیں فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس پر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا، اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، تو پھر ان حقداروں کی جو برائیاں ہیں وہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا ثم طرح فی النار، پھر جب ان کی گناہ اس پہ آئیں گے، اپنی نیکیاں ختم ہوگی، اپنے گناہ بچ گئے، اب لوگوں کے گناہ آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اتنے گناہ آئیں گے اور کہ فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کر دوزخ میں بھی اللہ پھینک دے گا۔ آقا فرماتے ہیں یہ بندہ ہے مفلس جو آئے گا تو نماز، روزے اور یہ زکات، یہ ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن جب حساب شروع ہوگے اس کے پاس اپنا بچے گا ہی کچھ نہیں۔